بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان جو مرد ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پھر مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ یعنی مسلمان مرد تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی اہل کتاب یہودی یا عیسائی اس کے نکاح میں جائے گی تو چونکہ عورت فطرتاً ضعیف اور کمزور ہوتی ہے، اور پھر مرد چونکہ حاکم اور نگران بھی ہوتا ہے، نگہبان بھی ہوتا ہے، گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس لیے زیادہ خدشہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے عقائد سے متاثر ہو جائے گی، اس کے افکار اور نظریات سے متاثر ہو جائے گی، اس طرح اس کے عقائد خراب ہو جائیں گی۔ تو مسلمان عورت کے عقائد خراب ہونے کا ایک قوی اندیشہ ہے، اس لیے اسلام نے مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب کے ساتھ یہ جائز نہیں قرار دیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، مسلمان مردوں کا نکاح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اس لیے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب، کوئی یہودیہ یا کوئی نصرانی عیسائی عورت مسلمان گھر میں آئے گی تو چونکہ مسلمان تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں اور تمام انبیاء کا جو ہے وہ نام ادب سے اور احترام سے لیتے ہیں، اس لیے جب وہ کسی مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اپنے نبی اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت ادب و احترام سے سنے گی، تو اس طرح اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مسلمان عورت کسی یہودی یا عیسائی کے گھر میں جائے گی تو چونکہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو اس لیے کسی نہ کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخی کی کلمات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے جو نامناسب ہو، تو مسلمان عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو اس سے پھر ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور نکاح کو باقی رکھنا اور نکاح کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے مسلمان مردوں کا نکاح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تو جائز قرار دیا ہے، لیکن مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب مردوں کے ساتھ جائز نہیں قرار دیا۔ یہی لاجک اور حکمت ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔